ناظرین، اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب سے دوچار ہے۔ سیلاب اور بارشوں کا سلسلہ جو اگست کے شروع میں سٹارٹ ہوا تھا، اس وقت ستمبر میں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بلوچستان کے اندر سیلاب نے تباہی مچائی، جس پر نہ صرف ہمارے میڈیا نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ حکومتی عہدیداران نے بھی چشم پوشی کی۔ شروع میں اس سیلاب کو سیریس نہ لیا گیا، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے سیلاب آتے رہے ہیں، خاص طور پر 2010 کا سیلاب، جس نے بے شمار تباہی مچائی تھی، لیکن یہ سیلاب ذرا منفرد اور انتہائی شدید ہے۔ اس سیلاب نے پاکستان کے 3 صوبوں کو مکمل طور پر، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کو شدید متاثر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں شدید تباہی مچائی ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ میں 26 اگست کو ایک ایسا دن آیا جب کوئٹہ کا رابطہ پوری دنیا سے منقطع ہو گیا۔ انٹرنیٹ سروس جام ہو گئی، ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام چوک ہو گیا، سڑکیں اور شاہراہیں بہہ گئیں اور بجلی کا نظام بالکل جامد ہو گیا۔ بلوچستان میں نہ صرف کوئٹہ بلکہ نوشکی، کولو، بارکھان، کوہ سلیمان کا سلسلہ جو راجن پور توسا کے اوپر سے ہوتا ہوا، اسی طرح صوبت پور، جعفر آباد، بھاگ ناڑی، نصیر آباد ڈویژن، خضدار، الغرض کہ شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جو سیلاب سے متاثر ہوا۔ جہاں سیلاب نہیں آیا وہاں پر بارشوں نے تباہی مچا دی۔ پنجگور اور تربت کے علاقوں میں دنیا کی اعلیٰ ترین کوالٹی کی کھجور کے باغات تباہ ہو گئے۔ اسی طرح ہزاروں ایکڑ پر محیط بلکہ لاکھوں ایکڑ پر محیط فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اسی طرح سندھ کے اندر کراچی اور حیدرآباد میں پہلے شدید بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوئی، لوگوں کا مال و اسباب خراب ہوا، گھر گرے، جانیں گئیں، اور اس کے بعد انٹیریئر سندھ میں تباہی مچا دی۔ سندھ کا بھی کوئی ہی ضلع ہوگا جہاں تک سیلاب کے اثرات نہ پہنچے ہوں۔ لوگ اس وقت شاہراہوں پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اکثر جگہوں پر تو شاہراہیں اور موٹر ویز بھی سیلاب اور بارش کی نظر ہو کر بہہ گئی ہے۔ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ وسائل کم ہیں، اس وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کی لہروں میں بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو اپنے پیاروں کی لاشوں کی تلاش ہے۔ اسی طرح کالام اور سوات، خیبر پختونخوا، چارسدہ، نوشہرہ اور پختونخوا کے اندر لاکھوں لوگ پھنس گئے، سیاح پھنس گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مکینوں کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ سیلاب کے ذریعے جو پانی پہاڑوں کی طرف سے تیزی سے آیا، جو پتھر اور لکڑیاں اور درخت بھی اپنے ساتھ بہا لے آیا، وہ قد آور بلڈنگیں، ہوٹلز، مکانات کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کروڑوں روپے کی پراپرٹی کو دریا برد ہوتا ہوا دیکھتے رہے۔ اسی طریقے سے بے شمار گاڑیاں، ٹرک اور بسیں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ پاکستان میں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اموات کی تعداد اس تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ 10 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 3 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 7 لاکھ کے گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اس شدید سیلاب کی وجہ سے تینوں صوبوں کی 3 کروڑ سے زائد آبادی براہ راست متاثر ہوئی ہے۔ 8 لاکھ سے زائد مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ 3100 کلومیٹر سے زیادہ کی شاہراہیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بے شمار چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے متعدد ہیڈ ورکس بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ حکومت وقت اور تمام وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم، وزراء
حلقوں میں جب جا رہے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے، لوگوں کی داد رسی کے لیے، لوگ شدید غصے میں ہیں۔ کئی جگہوں پر وزراء اور ارکان اسمبلی کو لوگوں کی کڑوی کڑوی باتیں سننا پڑیں۔ عوام انتہائی غصے میں ہے اور امداد نہ پہنچنے کا شکوہ کر رہی ہے۔ اس سیلاب سے 3 اہم جو پہلو سامنے آئے ہیں جو اس وقت جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا معاملہ تو ریسکیو کا ہے کہ لوگوں کی فوری طور پر جان بچائی جائے۔ دوسرا مسئلہ جو متاثرین جو مختلف جگہوں پر قیام پذیر ہیں، پناہ گاہوں کے اندر، شاہراہوں کے اندر، جزیروں کے اندر، ٹیلوں کے اوپر، ان کو خوراک کی فراہمی ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا پھر کسی بھی طریقے سے کشتی کے ذریعے ان کو خوراک پہنچانا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حکومتی مشینری اور افواج پاکستان اس وقت اس کام میں مصروف ہے۔ لوگوں کی داد رسی کے لیے مختلف محکموں کو انگیج کیا گیا ہے جو لوگوں کو امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر مخیر حضرات بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ مختلف NGOs اور فلاحی تنظیمیں امداد پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، محتاط اندازے کے مطابق اور عالمی ایجنسیز کے مطابق کچھ $4 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ لاکھوں ایکڑ اراضی پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ گنا، پیاز، ٹماٹر، کپاس، چاول کی فصلیں سیلاب برد ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں شدید غذائی قلت کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ چونکہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی ڈاماڈول ہے اور ڈالر اپریشیٹ ہو رہا ہے، تو پاکستان کو غذائی ضروریات کی امپورٹ کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ جو نیشنل ایکشن پلان چودھری نثار صاحب نے بنایا تھا، اس میں NGOs پر بے جا سختیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے متعدد انٹرنیشنل NGO پاکستان میں کام کرنا بند کر گئیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان NGOs کو فوری طور پر الاؤ کریں تاکہ پاکستان میں ریلیف کی سرگرمیاں شروع ہو جائیں۔ حکومت نے ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا ہے جس میں $50 کروڑ کی امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ امداد بہت کم ہے کیونکہ نقصان کا تخمینہ بہت زیادہ ہے۔ شاہراہوں کی بحالی، ڈیمز کی بحالی، بیراج کی بحالی، لوگوں کی ریہیبلیٹیشن، مکانوں کی تعمیر کے لیے ایک خطیر رقم چاہیے۔ کم از کم یہ $10 ارب پاکستان کو درکار ہوں گے تاکہ متاثرین کو دوبارہ آباد کیا جا سکے۔ اور حکومت کو ایک ایسی پالیسی بھی بنانی ہوگی کہ پانی کے نیچرل فروغ کو روکنے کے لیے جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو جنگلات کاٹے جاتے ہیں اور چوری کر کے لکڑی بیچی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پہاڑوں کے اوپر سے جو برف پگھلتی ہے وہ سیلابی صورتحال اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ کلام سوات میں ہوا اور جیسا کہ کوہ سلیمان ریجن میں ہوا۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ان کاموں کو، یہ ناجائز غیر قانونی کام ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے لوگوں کو گرفتار کرے۔